السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دین کے احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایام التشریق، ایام تشریق کے مسائل۔ آج کی احادیث سے پہلے ہم تھوڑی سی بات ایام تشریق پر کر لیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے روز طواف افاضہ کرنے کے بعد حجاج کرام واپس مینا پہنچ جاتے ہیں۔ مینا میں راتیں گزارنا جو ہے وہ واجب ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حاجی کو مکہ میں رات گزارنے کی اجازت نہیں دی ان ایام تشریق میں، البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس وجہ سے اجازت مل گئی تھی کیونکہ انہوں نے حجاج کو پانی پلانا تھا۔ اگر حاجی کو جلدی نہ ہو تو وہ مینا میں ایام تشریق کی راتیں گزارے۔ ذی الحج کی 11 اور 12 تاریخ کی 2 راتیں مینا میں گزارنا تو ہر صورت ضروری ہے۔ مینا پہ ہر نماز اپنے اپنے وقت پر قصر کر کے ادا کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو چاشت کے وقت رمی کی، باقی دنوں میں سورج کا جب زوال ہو گیا، زوال آفتاب کے بعد رمی کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے، ہم رمی کے وقت کا انتظار کرتے، جب زوال آفتاب ہو جاتا تب ہم جمرات کی رمی کرتے۔ ایام تشریق میں رمی کا وقت آفتاب کے ڈھل جانے سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے جو رمی ہے وہ جائز نہیں ہوتی۔ جس طرح وقت سے پہلے بلا عذر بغیر عذر کے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوتا نا، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں، یعنی ان کی ادائیگی کے اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمی کرنے کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کرنے کے بعد اسی دن مکہ سے واپس مینا پہنچ گئے۔ مینا میں رات بسر کی، اگلا دن ہو گیا تو زوال آفتاب کا انتظار کیا۔ جب سورج ڈھل گیا تو اپنے خیمے سے پیدل چلے اور جمرہ اولیٰ جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کی طرف آئے، ایک ایک کر کے اسے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہا، پھر آگے بڑھے، نشیب میں آئے، قبلے کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر طویل دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ وسطیٰ پر پہنچے جو درمیان میں ہے، اسے بھی جمرہ اولیٰ کی طرح 7 کنکریاں ماریں۔ پھر بائیں جانب وادی کے قریب نشیب میں اترے، قبلہ رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ پھر تیسرے جمرہ کبریٰ یا جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری۔ رمی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو بائیں جانب اور مینا کو دائیں جانب رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جمرات کی رمی مکمل کر لی تو نہ تیسرے جمرے کے پاس یعنی جمرہ عقبہ کے پاس ٹھہرے اور نہ دعا کی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پہاڑ کی وجہ سے جگہ تنگ تھی، ظاہر ہے آج کے زمانے میں تو رش ہو جانا تھا، یا اس میں یہ حکمت ہو کہ عموماً
عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جو موقع اور محل ہے وہ عبادت کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ فراغت کے بعد۔ لہٰذا جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی والی عبادت سے فارغ ہو گئے تھے، اس لیے دعا نہ کی۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا مانگتے تھے، فراغت پر نہیں مانگتے تھے۔ یہ بات ذات المیعاد میں ہے 2862 میں۔ واللہ عالم۔ آئیے اب آج کی احادیث دیکھتے ہیں۔ طواف افادہ کے بعد منا واپس آنا ضروری ہے۔ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ایام تشریق کی تمام راتیں منا میں بسر کرنی واجب ہیں۔ ایام تشریق میں روزانہ تینوں اجمار کو یعنی تینوں جمروں کو یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب زوال آفتاب کے بعد کنکریاں مارنی واجب ہیں۔ حدیث ہے جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرنا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت افاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومہ حین صلی الظہر ثم رجع إلى منن فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيمطل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے دوسرے حصے میں طواف افادہ کیا اور ظہر کی نماز بھی ادا فرمائی، پھر واپس تشریف لائے اور ایام تشریق کی راتیں منا ہی میں گزاریں۔ اس دوران زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماری اور ہر جمرہ کو 7 کنکریاں مارتے رہے اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہتے، پھر جمرہ اولا اور دوسرے جمرہ وسطیٰ کے پاس دیر تک قیام کیا اور آوازاری کی، دعا کی۔ تیسرے جمرہ یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف نہیں فرمایا، یعنی وہاں ٹھہر کر دعائیں نہیں کی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اگر کوئی شخص 11، 12 اور 13 ذی الحج یعنی ان 3 ایام میں منا میں نہ گزار سکے، وہاں یہ 3 دن بسر نہ کر سکے، تو اسے چاہیے کہ 11، 12 کے 2 دن بسر کر لے اور اس کے بعد واپس آ سکتا ہے۔ یعنی 12 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کر کے اگر کوئی جلدی مکہ لوٹنا چاہے تو غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے، اور اگر کوئی تاخیر کرنا چاہے تو 13 ذی الحج کی رات وہاں گزارے اور زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کی جو ہے رمی کرے، تینوں جمروں کو کنکریاں مارے اور کنکریاں مار کر منا سے مکہ واپس آ جائے، یہ افضل ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ ترجمہ ہے پھر جس نے 2 دنوں میں منا سے مکہ کی طرف واپسی کی یعنی جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 1 دن کے لیے پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ وہ تقوی اختیار کرے۔
اگر 12 ذی الحج کو منا سے نکلنے سے پہلے سورج غروب ہو گیا تو کہا جا رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ 13 ذی الحج کی رات بھی وہیں گزارے اور اگلے روز زوال کے بعد رمی کر کے واپس لوٹے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یومینی کہا ہے، یعنی 2 دن نا، یوم ایک دن ہوتا ہے، اور اگر رات ہو جائے تو وہ یومینی یعنی 2 دن میں جلدی کرنے والا نہ ہو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنے والے حجاج کو غروب آفتاب سے پہلے منا سے نکل آنا چاہیے۔ اگر منا میں سورج غروب ہو گیا اور 13 ذی الحج کی رات شروع ہو گئی تو 13 ذی الحج کی کنکریاں مارنا بھی واجب ہو جائے گا۔ ایام تشریق میں زوال سے پہلے کی گئی رمی دہرانی چاہیے یا اس کی جگہ ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ تینوں جمرات کی بالترتیب رمی کرنا واجب ہے۔ اگر ترتیب میں خلل واقع ہو گیا، یعنی جس کو پہلے کرنی ہے اس کو بعد میں کر لی، تو دوبارہ درست ترتیب کے ساتھ رمی کرنی چاہیے یا پھر ایک جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ اور بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے ایام تشریق کی راتیں منا میں نہ گزارنے پر دم واجب ہے۔ 12 ذی الحج کو رمی کرنے سے پہلے منا چھوڑنا منع ہے، ایسا کرنے والے پر بھی دم واجب ہو جاتا ہے۔ شرعی عذر کی بنا پر 11 ذی الحج کی رمی 12 ذی الحج کے ساتھ کرنی جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے، کسی خاص مجبوری کی وجہ سے ایام تشریق کی راتیں مکہ بے گزارنے کی رخصت ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ استأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیت بمکۃ لیالی من اجل سقایتہ فأذن لہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ نے حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے ایام تشریق کی راتیں مکہ بے گزارنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، بنا پہ ایام تشریق کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ ان نبیشۃ العدلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و فی روایت و ذکر اللہ تعالی، رواہ مسلم۔ حضرت نبیشہ حذلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، رواہ احمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا کوئی اور دن نہیں جن میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایام تشریق میں اس طرح سے تکبیر و تحلیل فرماتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 12 ذی الحج کو منا سے واپس آنا ہو
تو اس روز 13 ذی الحج کی رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ طواف وداع کے بعد رمی کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ایام تشریق کے دوران روزانہ نفلی طواف کرنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور البیت کل لیلۃ ما دام بمنی، رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دوران جب تک منا میں رہے روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ ایام تشریق کے دوران تمام نمازیں مسجد خیف میں ادا کرنا مستحب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما مرفوعا صلی فی المسجد الخیف 70 نبیا، رواہ الطبرانی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والا حاجی اگر قربانی نہ دے سکے تو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ سکتا ہے۔ عن عائشہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم یرخص فی ایام التشریق ان یسمن الا لمن لم یجد الہدی، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں کسی آدمی کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حاجی کے جو قربانی نہ دے سکے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔